بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے۔ پاکستان کے نامور ٹی وی ریڈیو اینکر پرسن خالد حمید لکھتے ہیں کہ ریڈیو اور ٹی وی فن کی دنیا تھی جہاں وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ یہاں کام کرنا کوئی ملازمت نہیں تھی اور نہ ہی کوئی آنے یا جانے کا وقت دیکھتا تھا۔ آ گئے تو آ گئے، جب کام ختم ہوا تو گھر چلے گئے۔ بڑے بڑے دلچسپ واقعات ہوتے ہیں، کچھ یاد رہ جاتے ہیں اور بہت سے بھول جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ یحییٰ خان کے حوالے سے مجھے یاد آیا جو مزیدار بھی ہے اور اپنے اندر معنی بھی رکھتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ایوب خان کے اقتدار کا سورج غروب ہو رہا تھا۔ ان کو ڈیڈی کہنے والا زلفی بھی ان کے خلاف نعرے لگانے والوں میں شامل ہو گیا تو مرد آہن ٹوٹ گیا۔ 10 سال تک راج کرنے والا بے تاج بادشاہ ایوب خان عوام کے ہاتھوں شکست کھا چکا تھا۔ ان کی بیماری کی خبریں آنا شروع ہو گئیں اور محسوس ہونے لگا کہ وہ کمزور ہو گئے ہیں۔ یہی وقت تھا جب فوج کے کمانڈر ان چیف یحییٰ خان صدارتی محل میں داخل ہوئے اور جنرل ایوب خان کو بڑی عزت و آبرو اور خاموشی سے رخصت کر دیا، اور پھر اسی روز ریڈیو کی ایک ٹیم کو پریزیڈنٹ ہاؤس بلایا گیا۔ ریڈیو کی اس ٹیم نے نحیف و نزار ایوب خان کا قوم کے نام آخری خطاب ریکارڈ کیا، جس میں انہوں نے اقتدار چھوڑنے کا اعلان کیا، اور پھر فوج کے کمانڈر ان چیف یحییٰ خان نے اقتدار سنبھال لیا۔ انہوں نے دوسرے روز ملکی ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر قوم سے خطاب کیا اور جلد انتخاب کروانے اور جمہوری حکومت بنانے کا یقین دلایا۔ عوام نے جو روز روز کے ہنگاموں اور گھیراؤ جلاؤ سے تھک چکے تھے، کسی قدر سکھ کا سانس لیا اور اس تبدیلی کا خیر مقدم کیا۔ اخباروں، ریڈیو اور ٹی وی نے حسب روایت دوسرے ہی دن سے نئے بادشاہ کے قصیدے الاپنا شروع کر دیے۔ ہم بھی شام کو اپنی ڈیوٹی پر پہنچے تو لان میں محفل جمی تھی اور وہاں موجود اناؤنسر، پروڈیوسر، ڈیوٹی آفیسر اور بھی کچھ لوگ اپنی دانشوری مفت میں تقسیم کر رہے تھے اور حالات حاضرہ پر بحث جاری تھی۔ کوئی نئی تبدیلی کو اچھا اور کوئی برا کہہ رہا تھا، اور خیال یہی تھا کہ جیسا کہ نئے صدر نے وعدہ کیا ہے، جلد انتخابات ہو جائیں گے اور سول حکومت بن جائے گی۔ سیر حاصل بحث جاری تھی کہ اچانک گیٹ کی طرف دیکھا کہ کچھ سینئر افسران داخل ہو رہے ہیں اور اسٹوڈیو کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں۔ بحث وہیں رک گئی اور خاموشی طاری ہو گئی کہ یہ بے وقت حملہ کیوں ہوا۔ سوچ کا مرحلہ جاری تھا کہ پھر بڑا گیٹ کھول دیا گیا اور وہاں سے بڑی بڑی کالی گاڑیاں نمودار ہوئیں جو اسٹوڈیو کی قریبی عمارت کے سامنے آ کر رک گئیں۔ دروازے کھلے، ان میں سے خواتین اور لڑکیاں اترنا شروع ہوئیں۔ کچھ کے ہاتھوں میں ڈھول اور موسیقی کا سامان بھی تھا۔ وہ افسران جو ابھی اندر گئے تھے فوراً باہر آئے اور ان خواتین کو اسٹوڈیو کی طرف لے کر چلے گئے۔ اب ہم سب بھی تشویش کی حالت میں ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ سب خواتین موسیقی والے اسٹوڈیو میں جمع ہو گئیں اور گھیرا مار کر اس طرح بیٹھ گئیں جیسے شادی یا مہندی کے گیت گانے کے لیے بیٹھی ہیں۔ جلد معلوم ہو گیا کہ یہ نئے صدر یحییٰ خان کی فیملی ہے اور بیچ میں بیٹھی ان کی بہن ہے جو شکل میں یحییٰ خان جیسی تھی۔ ساتھ میں بھانجیاں، بھتیجیاں اور سہیلیاں تھیں اور کچھ گیت ریکارڈ کرانے آئی تھیں۔ سب انتظامات مکمل ہوئے تو انہوں نے پنجابی ٹپوں کے انداز میں خوشی کے گیت گانا شروع کیے، جن میں سے ایک مشہور پنجابی گیت ویر میرا گھوڑی چڑھیا اس کی طرز پر تھا، یحییٰ ساڈا صدر بنیا۔ سب خوشی میں مست گا رہی تھیں اور رات گئے تک یہ محفل جاری رہی۔ ہم سب آہستہ آہستہ باہر آ گئے۔ پھر ایک دوست نے بڑے دانشورانہ انداز میں سرگوشی کی کہ لگتا ہے نئے صدر بھی جلد جانے والے نہیں۔ سب خاموش تھے۔
کئی برس کی جدوجہد کے بعد ایک فوجی حکومت کے خاتمے کی ایک امید پیدا ہوئی تھی، مگر محسوس یہ ہوا کہ جمہوریت کی منزل ابھی ایک بار پھر دور ہو گئی ہے، اور صدر کا خاندان خوشی کے گیت گا رہا ہے کہ یا ساڈا صدر بنیا، ویر ساڈا گھوڑی چڑھیا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور کمنٹس کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔